آج شہباز شریف، آصف زرداری اور 13 جماعتوں پر مشتمل اتحادی حکومت کے 100 روز مکمل ہو گئے۔ جشن منانے کا سامان نہیں ہے کیونکہ ملک اس وقت خطرناک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس وقت معیشت کو تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان کے ڈیفالٹ گر ہو جانے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ملک کی معاشی ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ ہر روز ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں صرف کمزور سے کمزور نہیں ہو رہا بلکہ منہدم ہوتا نظر آ رہا ہے، ڈھیر ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 روز میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 14 روپے اضافہ ہو گیا، یعنی 72 گھنٹوں میں روپے نے 10% قدر کھو دی۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج بینکس نے 242 روپے تک کے ریٹ پر ایل سیز فائنل کی ہے، اور یہ بات آپ کے لیے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو سرکاری یا انٹر بینک ریٹ ہے اس کو دیکھیں نہیں، ریٹ وہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، جو بینک میں فائنل ہو رہا ہے، اور وہ آج 242 بھی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج پی ایس او نے 242 روپے 50 پیسے پر اپنی ایل سی فائنل کی ہے، نیگوشیٹ کی ہے، پی آر ایل نے کی ہے، اس کے علاوہ بائیکو نے کی ہے، اس کے علاوہ اور ریفائنریز نے کی ہے، او ایم سیز نے کی ہے۔ یہ وہ دام ہے جس پر یہ کی ہے، یہ ہے ڈالر کی قدر، اور یہ ہے وہ پگھلاہٹ جو کہ اس وقت میلٹ ڈاؤن، فری فال جو کہ اس وقت ڈالر کا ہے اور جس کا ملک کا سامنا ہے۔ سٹاک مارکیٹ بھی 42,000 سے گر کر 40,000 کی سطح پر آ چکی ہے۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح کہنے کو 21% سے زائد ہے، جو 13 سال کا ریکارڈ ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے اس مالی سال مہنگائی کی شرح 18-20 کا کہتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ ہماری معاشی آؤٹ لک کو پہلے ہی نیگیٹو کر چکی ہے۔ موڈیز بھی ہماری معاشی صورتحال پر سخت متفکر ہے، تشویش کا اظہار کر چکی، گویا کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہم سے پیچھے ہٹ رہی ہیں، دنیا کو وارن کر رہی ہیں پاکستان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر بین الاقوامی منڈی میں یعنی انٹرنیشنل مارکیٹس میں اسی وجہ سے ہمارے بانڈز اب 50% تک شرح سود ٹریڈ کر رہے ہیں۔ شرح سود 50% دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے پاس دینے کو کچھ نہیں، یا یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ورنہ 50% شرح سود ڈالر میں دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 9 ارب 72 کروڑ ڈالرز کے قریب ہے، جبکہ آئی ایم ایف سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط آئے گی اگست کے بعد۔ اگست کے اینڈ میں بورڈ میٹنگ ہوگی اور جب نومن تیل ہوگا تو راودھا ناچے گی، ابھی تو دور دور تک اس کے آثار نہیں ہے۔ انہی حالات میں روپیہ مسلسل جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ایک فری فال کی کیفیت میں ہے۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کے، میں نے آپ سے کہا 225 روپے کا ہوا، مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اوپن مارکیٹ پہ ڈالر ڈھونڈے سے نہیں ملتا، 240، 245، 248 یہ وہ کیفیت ہے۔ شہباز حکومت کی موجودہ حکومت کے 13 ہفتوں میں ڈالر کی قدر 42 روپے بڑھ چکی ہے، یعنی کہ پاکستانی روپے کی قدر میں 22% کمی ہو چکی ہے، اور جس سے بیرونی قرضوں میں 5 خرب 300 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے 3 مہینے کے اندر۔ اور آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کیا کریں؟ بہرحال چین کی بنسی بجائی۔ جو ڈالر کی اڑان ہے یہ صرف پاکستانی روپے کے سامنے نہیں ہے، پوری دنیا کی کرنسی کے سامنے ہے۔ ڈالر جو ہے وہ ہسٹوریکلی اس جنریشن میں کہتے ہیں ونس ان اے جنریشن جو انکریز ہے ڈالر میں آئی ہے۔ 22 سال کا ہائی کرا ہے ڈالر نے، 20 سال میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ انکریز کرا ہے فیڈ نے، اور اسی طرح پاکستانی روپیہ بھی اس کے سامنے کم ہوا ہے۔ لیکن اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا۔ معاشی ایسی کوئی صورتحال میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے، کیونکہ جو ہمارا روپے کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ امپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم امپورٹ ہی روک چکے ہیں، جب ہمارا ایکسپورٹ اور ریمیٹنس امپورٹ کے برابر آ گئی ہے، تو اس قسم کے نمبر آنے کی کوئی جواز نہیں ہے، اس قسم کی ڈپریسیشن کا کوئی جواز نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ سیاسی ہلچل ہے۔ اور پھر اگست میں بھی انشاءاللہ ہم کم کر لیں گے جب امپورٹس کو، تو پھر اگست کے مہینے سے جولائی کے بعد سے تو یہ بہت سب اسموتھ آؤٹ چیزیں ہو جائیں گی۔ سو کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تشویش کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ڈپریسیشن ہوئی ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سر آپ اندازہ لگائیے کہ 3 دن میں 10% روپے کی شرح گر چکی ہے، تقریباً 25% گر چکی ہے شرح پچھلے 3 مہینے کے دوران، 41 روپیہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے،
اور یہ پوری صورتحال میں پاکستان کی معاشی آؤٹ لک نیگیٹو ہو چکی ہے، پاکستان کے بانڈ کی ییلڈ جو ہے 50% ہو چکی ہے، مگر تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہاں سے آ جائیں گے، ہمارے پاس یہاں سے آ جائیں گے، ہمارے پاس اتنے آ جائیں گے کہ سنبھالے نہیں سنبھلیں گے، ہمارے پاس تو 8 ارب آ جائیں گے، نہ جانے کب آ جائیں گے۔ IMF کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایک دم ہر چیز راستے پہ ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی خلل پڑے، اور ہم تمام کے تمام جو پرائر ایکشنز ہیں وہ آلریڈی میٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ سے ہم کو یہ اپروول مل جائے گا۔ انفیکٹ ایگریمنٹ کے بعد بورڈ تو ایک رسم ہی رہتی ہے، وہ ہو جائے گا۔ جب IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فائنینسنگ بھی کھل گئی ہے انشاءاللہ، اور وہ پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ IMF نے یہ کہا تھا کہ 4 بلین کی فنڈنگ کا گیپ ہے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک گننے کے بعد بھی، تو اس فنڈنگ کا کیا کریں گے؟ تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، آپ کے سامنے پھر گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک دوست ملک نے ہم کو $1.2 بلین کی آئل فائنینسنگ کا کہا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کو کم از کم 1 سے 2 بلین ڈالرز کا، لیکن ہم ایک چھوٹا والا فگر پکڑ لیتا ہوں، 1 بلین کا فگر پکڑ لیتا ہوں، جو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دوست ملک نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ گیس بھی ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیں گے، اور 200 ملین سے 300 ملین کا ہوگا۔ میں 200 کے چھوٹی فگر لگا لیتا ہوں، تو وہ 2.4 بلین ہوتا ہے، تو یہ میں 4 بلین کے اوپر پہنچ گیا ہوں، اب میں 4.6 بلین پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دوست ملک نے $2 بلین ڈپازٹ کرنے کا کہا ہے، تو 6.6 بلین ہو گئے، اور ایک دوست ملک نے 2 بلین SDRs کا کہا ہے، جو کہ $2 بلین سے کئی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اب تک 8 بلین کا حساب دے چکا ہوں، جو اس سال رواں مالی سال میں مجھے مہیا ہوں گے۔ مگر لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی بات پہ یا تو کسی کو یقین نہیں ہے، یا کوئی ان کو سنتا نہیں ہے، یا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس خوش گمانی کی جو کہ جس کا کہ وہ اظہار کر رہے تھے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان 100 دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 5685 پوائنٹ گر گیا؟ اتنی اچھے حالات تھے، ہونے والے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسٹاک مارکیٹ کو کہ یہ اپنی نچلی ترین سطح پر آ گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا جو مارکیٹ کیپ ہے وہ $30 بلین رہ گیا ہے، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے کہ اچھے حالات ہونے والے ہو گئے ہیں۔ 900 ارب روپے صرف اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کے سرمایہ کاروں کے ڈوب گئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو روپے کی قدر کم ہوئی ہے اس سے ویسے ہی 6.25 کھرب روپے ہمارے قرضوں کا بوجھ بڑھ چکا ہے، 6.25 کھرب 3 مہینے کے اندر۔ یہ ہے ان اچھے حالات کی ترجمانی جو کہ ابھی آپ نے دیکھی، اور ابھی وقت ہے، ابھی آگے بھی ہونا ہے۔ ان حالات میں ابھی حکومت کو IMF کے معاہدے کی بنیاد پر مرحلہ وار بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانی ہے، مرے کو مارنا ہے۔ آج نیپرا نے مرحلہ وار بجلی $7.91 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی، بنیادی ٹیرف میں اضافے اور ٹیکسز میں شامل کر کے فی یونٹ 39 روپے مہنگی ہو جائے گی، 39 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے 100 یونٹ کا خرچہ ہوتا ہے تو آپ کو 4000 بڑھ جائے گا، اگر 1000 کا ہوتا ہے تو آپ کا 40,000 روپے بل بڑھ جائے گا۔ ہماری معیشت ایک بھاور میں پھنس گئی ہے اور بہت تباہ کن صورتحال ہے اس وقت، راستہ نہیں مل رہا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 100 دن سے شہباز حکومت اس پوری صورتحال میں جس کی لڑائی، جس کی جنگ لڑنی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، وہاں پہ کل وقتی گورنر ہی نہیں ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، اب وہاں پہ بورڈ بھی نہیں ہے، وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، یعنی کہ اس جنگ کا کمانڈر ان چیف نہیں ہے، اس کے کور کمانڈرز نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے اسٹیٹ بینک پہ ایک فل ٹائم گورنر کی، ایک باقاعدہ گورنر ہونے کی؟ بورڈ ختم ہو گیا تو ہو گیا، چلے دیکھتے، اچھا ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے صورتحال جس نے جنم دیا ہے آج پاکستان کے اس خطرناک معاشی بحران کا۔ میں اور آپ تو اس کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو آگاہی دے رہا ہوں، لیکن اس محاذ پہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ہمارا کاروبار، ہماری صنعت، ہماری تجارت، ہماری سرمایہ کاری، اس کا مطلب ہمارے روزگار، حکومت کے ٹیکسز اور سینٹیمنٹس، یعنی کہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں، پریشان، صنعتیں بند ہوں گی، ان پہ مسائل ہوں گے، شرح سود 15% ہو چکی ہے، آگے نہ جانے کیا ہوگا، LCs کھل نہیں رہی، ڈالر 245 کا ہو گیا۔ اس پوری صورتحال میں صنعت، کاروبار، تجارت، سرمایہ کاری کیا خاک ہوگی؟ ارے ترقی تو چھوڑے، روزگار کیسے بچے گا؟ حکومت کو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ کیسے کام چلے گا؟
اور اس محاذ کو لڑ رہی ہے پاکستان کے کاروبار اور صنعت، اور اسی پہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی سب سے بڑی کاروباری، صنعتی، تجارتی جو انجمنیں ہیں ان کی چوٹی کی انجمنوں کو۔ ہمارے ساتھ ہوں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سربراہ جناب عرفان شیخ صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری جتنی ہوتی ہے، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس، تمام بیرونی سرمایہ کاری کی جو انجمن ہے OICCI، اس کے سربراہ جناب غیاث الدین خان۔ تو یہ ہمارے کاروبار اور صنعت و تجارت کی ترجمانی کریں گے۔ شیخ صاحب پہلے آپ، کیونکہ آپ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے، مجھے معلوم ہے کہ آج سارا دن آپ انجمنوں سے، ملک بھر سے، کراچی میں تمام لوگوں سے آپ بھی کرتے رہے، وہ بھی آپ پہ یلغار کیے ہوئے تھے، کچھ دیجئے نا فیڈ بیک ہمیں کہ کیا پلس ہے؟ ایکچولی آج ہم نے تمام جو کراچی کے ایسوسیشنز تھیں سب کو ہم نے مدعو کیا کراچی فیڈریشن آفس میں، اور آپ یقین مانیے کہ جس طرح سے لوگ برس پڑے ہمارے اوپر، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں فیڈریشن آف پاکستان کہاں پہ ہے، کیا کر رہی ہے ہمارے لیے، یہ جو روپیہ آپ کا جس طریقے سے گر گیا ہے، اور مجھے بتائیں یہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے جس طریقے سے ہمارے جا رہی ہے پوری اکانومی ڈومینو افیکٹ کی وجہ سے رک جائے گی، پلس اس کو اگر روکا نہ گیا تو خدا نہ خواستہ یہ سری لنکا نہ بن جائے۔ پھر آپ کی بات آج جیسے ہم نے کی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آج 3 ماہ ہو گئے ہیں، ہمارا گورنر اسٹیٹ بینک ابھی تک ہم نے تعینات نہیں کیا جو کہ اس چیزوں کو ریگولیٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے کمرشل بینکس ہیں یہ ساری اسپیکولیشن میں ان کا بھی حصہ ہے، اور وہ بالکل اس طرح سے ہو رہا ہے، 1 گھنٹے بعد وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اور 1 گھنٹے بعد وہ دے رہے ہیں 210 میں نہیں ہے، 215 میں ان کو دے رہے ہیں، 215 میں نہیں ہے 220 میں دے رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ایک کھیل شروع ہو گیا ہے، اور اس کھیل کو اگر نہ روکا گیا، ریگولر نہ کیا گیا، تو یہ جو ابھی فارورڈ جو لوگوں کے جو بائنگ ہو رہی ہے وہ 245 میں ہو رہی ہے، 245 روپیز پر ڈالر میں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی PSO نے 242 میں اپنا فی ڈالر کے حساب سے انہوں نے اس کو پون گیا LC انہوں نے کھولی ہے۔ تو ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، ہمارا کیا آگے ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ بہت زیادہ پریشانی والے معاملات ہو گئے ہیں۔ پھر اس میں جو دوسری بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ جو ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو ہمارا جو قرضہ، ان کو اس چیز کا گورنمنٹ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا قرضہ کس سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آپ کہاں سے اس کو پورا کریں گے۔ آپ نے 6000 کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے، اس بار آپ نے 7000 کا ٹارگٹ رکھا ہے، تو اس سے آدھے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ تو قرضے کی شکل میں چلے، تو ہم ڈیولپمنٹ کیا کریں گے، کہاں پہ اپنا چیزوں کو لے کے جائیں گے، یہ ساری چیزیں لمحہ فکریہ ہو گیا ہے اس ملک میں۔ پھر میں جو ایک مہینے سے میں پچھلے جو ایکٹنگ گورنر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، گریزا ہے ہم سے ملنا۔ مگر شیخ صاحب وہ بیچارے ایکٹنگ گورنر اور 1 مہینہ کر سکتے ہیں، جو ایکٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ تو زیادہ رہ بھی نہیں سکتے، وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ صاحب آپ بتائیے گا، اوورسیز انویسٹر چیمبر، ہمیں بیرونی سرمایہ کاری چاہیے، ہمیں یہ بیرونی سرمایہ کار جو بیچارے یہاں پر ہیں، اور اس صورتحال میں جب یہ ڈیپریسیشن ہو جائے، یہ پوری صورتحال ہو جائے، کیا آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کامران صاحب، شکریہ آپ نے اپنے شو پہ بلایا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم 1-2 نمبر جو ہیں ان کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا 11 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً ہے $16 بلین، تو سال ہم ختم کریں گے کوئی $20 بلین کے قریب۔ اگر اسیوم کر لیں 2 منٹ کے لیے کہ آئل پرائسز یہی رہتی ہیں تو اگلے سال $20 بلین تو یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ $26 بلین کی ہماری پرنسپل اور انٹرسٹ پیمنٹس ہیں بیرونی قرضوں پہ، اور پرنسپلز واپس کرنے، تو جو ہمیں شارٹ فال ہے اگلے سال وہ کوئی $40 سے $45 بلین کی ہے۔ پہلے یہ لوگ $42 بلین کہتے تھے، بالکل۔ تو اب ڈیفالٹ اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمیں $40 سے $42 بلین کی فائنانسنگ کھڑی کرنی ہوگی، جس میں پہلے مہینے $4 بلین ہے، پھر مزید 5 سے 6، اور آخری 9 مہینے میں کوئی $30 سے $35 بلین۔ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ پاکستان کے بانڈ پہ ییلڈ 50% ہے، موڈی اور فچ نے ہماری ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ پاکستان کا 15 سے 16% ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ جو باہر انویسٹرز ہیں، جو لینڈرز ہیں، وہ اس وقت با آواز بلند آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھلے وہ ہماری ممبر کمپنیز کے ایکویٹی انویسٹرز ہوں یا ہمارے ملک کو ادھار دینے والے ادارے ہوں،
وہ زور زور سے چلا کے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اب کریڈٹ وردی نظر نہیں آ رہے. یہ ہے جی اس وقت آپ کی صورتحال جو ہمیں صاف لفظوں میں اب بولنی چاہیے. اور ہو کیا رہا ہے، جو اقبال صاحب نے بات کی بالکل ساری درست ہے، میں کافی حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس وقت ہمارے پاس ہمارا ملک متحمل اس بات کا نہیں ہے کہ ہم اس پہ سیاست کریں. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ستون ہماری اکانومی ہے، اور اس کے اندر بھلے ہم پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، ایکس کے ہوں، وائی کے ہوں، زی کے ہوں، ہم جو بھی ادارہ ہوں، ہم جوڈیشری ہوں، آرمی ہوں، نیب ہوں، ہم سب یونائٹڈ ہیں. بس شیخ صاحب اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے، اور جو کہ میں عرض کرنا چاہوں گا، شاید آپ اس طرح سے نہ کہہ سکیں، کہ سیاست کیسے ہوگی اور کیا ہوگی، کیونکہ جو حکومت ہے وہ تو 2 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت ہے. کل اس نے فیصلہ کیا کہ ہم پنجاب میں الیکشن ہار گئے، گویا کہ وہ پنجاب میں بھی اقتدار سے نکلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے، گویا کہ ہم اقتدار سے چمٹے رہیں گے. عمران خان کو لال رومال دکھا رہے ہیں کہ آؤ ہم پہ حملہ کرو. کس صورتحال میں، جبکہ پنجاب میں حکومت آپ الیکشن ابھی 20 میں سے 15 نشستوں پہ ہار گئے، بری شکست ہو چکی ہے، میجورٹی پنجاب میں ختم، پہلے 1 ووٹوں سے میجورٹی تھی، اب وہ ختم، اور اب سینٹر میں 2 ووٹوں سے میجورٹی ہے. وہ کیسے برقرار، اس پہ کیسے حکومت کو حق حکمرانی ملے اور جو اس کی مرضی آئے آپ کرتے رہیں. اور جس دن کرنسی جو ہے وہ اس میلٹ ڈاؤن سے گزری ہو، آپ قہقہے لگا رہے ہوں، آپ کو خوشگپیاں کر رہے ہوں، آپ کے اعلامیے میں اس صورتحال کا کہیں ذکر تک نہ ہو، پورے دن خاموش، قبرستان کی خاموشی رہے. تو یہ عرفان اقبال شیخ صاحب، سیاست کو تو کسی طرح ہمیں ایک طرف ڈالنا ہوگا نا. کیسے سیاست کے بغیر تو کیسے یہ سیاست میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا جو آج کی صورتحال ہے. سیاست گئی بھاڑ میں، یہ تو پاکستان کے سروائیول کی بات ہے. ایکچولی اس وقت جو پوزیشن ہے سچی بات ہے، کیونکہ وی ہیو ٹو بی بلنٹ. اس وقت سیاست کو بالکل ایک سائڈ میں کر دینا چاہیے. خدا کے لیے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا تمام اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، کیونکہ اس وقت جو معاشی حالات ہمارے جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اگر آپ لوگ اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے 2-3 ماہ میں ہم کہاں پہنچے ہوں گے اور کس طرح پہنچے ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارا کوئی ریوائول بھی ہوگا. آئی ایم ڈاؤٹ فل. پلس کہ ہم نے تو ایک بنایا اس کے اوپر چارٹر آف اکانومی، ہم نے ایک بنایا ہے. ہم نے تمام اپنے پولیٹیکل جتنے بھی پارٹی سے ان سب کو بلایا کہ آئیں اس پہ بات کریں اور اس کے ساتھ مل کے کریں، کیونکہ جب تک یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے نا. اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو سیاست کہاں کریں گے آپ؟ کس طرح سیاست کریں گے اور کس طریقے سے چل سکے گا؟ خدا کے لیے اس ساری چیزوں کو چھوڑیں، خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں اور اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں اور بس کر دیں، کیونکہ اس وقت حالات بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. پھر میں جو ایک بات اور خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ الیکٹریسٹی کو دیکھ لیں، وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے. آپ اس کے بعد گیس کو دیکھ لیں 33%، اس میں انکریز ہو گیا ہے. آپ باقی چیزوں میں دیکھ لیں، کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں نظر آتا جو پازیٹیو ہو. تو گورنمنٹ کس بلبوتے پہ کہہ رہی ہے کہ اگست میں ہمارے پاس آ جائے گا، تو بھائی اگست سے پہلے کیا بنے گا؟ ہم 300 تک چلے جائیں گے، کیونکہ اس کو تو کوئی ریگولیٹ کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا مجھے. نہ اسٹیٹ بینک اس چیز کو ریگولیٹ کر رہا ہے، نہ دوسرے کمرشل بینک اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی ہو رہا ہے. لوگ بزنس کیسے کریں گے؟ بزنس ختم ہو جائیں گے. اور خان صاحب، یہ کوئی چیز کوئی آل آف اے سڈن تو کوئی ہیل ڈنٹ بریک لوز، یہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا. اور اس حکومت نے جب سے یہ آئی ہے، پہلے 1.5 مہینے تو انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور کوئی ایکشن نہیں لیا. اور آئی ایم ایف ناراض اس وجہ سے کہ 24 اپریل کو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریوائز کر دیں گے یہ جو ہماری پیٹرولیم سبسڈی ہے اس کو ختم کریں گے، گیس کی الیکٹریسٹی سبسڈی ختم. 1.5 مہینے تو ہم نے پلٹ کے ان کو جواب نہیں دیا. تو یہ ہماری سیلف کریٹڈ اس وقت جو ہے وہ انارکی ہے، یہ پوری صورتحال ہے. جابس پہ بھی پریشر آ رہا ہے اس پہ، کیونکہ مجھے بڑی فکر ہے کہ لوگوں کی نوکریاں جائیں گی تو بڑا مسئلہ ہوگا. دیکھیے کامران صاحب، سب سے پہلی میں بالکل آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس پوائنٹ سے ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ بالکل ہم جس طرح یہاں پہ پہنچے ہیں اس پہ تو ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. دیکھیں، جب پاکستان کے اندر کووڈ آیا تھا تو ہم نے NCOC کا ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے اس کرائسس کو ڈیل کیا تھا. آپ سمجھے اسی طریقے سے ہمیں ایک کمیٹی یا ٹاسک فورس
جس کے اندر ریپرزینٹیشن ڈفرینٹ جماعتوں کی اداروں کی ہوں بنانی پڑے گی اور اس کو ہمیں پالیٹکس سے علیحدہ کرنا ہوگا, اس گروپ کو امپاور کرنا ہوگا, اس گروپ کو امیونٹی دینی ہوگی تاکہ وہ بلا جھجک فیصلے کر سکیں. دیکھیں جو ٹائم ابھی آگے آنے والا ہے, جو کہ ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے, اس میں بہت مشکل فیصلوں کی ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے اگر تیل کی قیمت نہ ہو تو راشننگ کی ضرورت ہو. تو یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ فیصلے صرف وہی باڈی کر سکتی ہے جس کے پاس امپاورمنٹ ہو, جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جس کے پاس جذبہ ہو اور کریج ہو اور امیونٹی ہو کہ وہ فیصلے لے سکیں. یہ بتائیے گا عرفان اقبال شیخ صاحب کہ آپ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے, پاکستان کے تمام کاروبار کی آپ سب سے بڑی انجمن ہے, پچھلے 72 گھنٹے میں حکومت نے کتنی بار آپ سے رابطہ کیا, کتنی صلاح مشورہ ہوا, کیا اس دوران گفتگو ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایک چیز کی یہ سمجھ نہیں آ سکی آج تک, یہ بزنس کونسل بنتی ہے. بھئی یہ بزنس کونسل کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ آپ کے پاس ایپیکس باڈی ہے, آپ اس ایپیکس باڈی کو ساتھ نہیں لے رہے. اب بزنس کونسل میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بینکرز نظر آئیں گے, بزنس کونسل میں دیکھیں گے آپ کو اکانومسٹ نظر آئیں گے, بزنس مین تو وہاں پہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. آپ ان کی پوری لسٹیں نکال کے میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ 12 ہینڈز آن تو آپ لوگ ہیں نا. دیکھیں اس میں 3 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک نے اگر چلنا ہے تو اس ملک کے لیے 3 چیزیں ٹھیک کریں گے تو آگے چیزیں بہتر ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کسی صورت بھی کوئی بزنس آگے نہیں چل سکتا. 15% آپ کا کیبر ریٹ ہے, 2% بینک لے رہے ہیں, 17% پہلے آپ بینکس کو دیں گے, اس کے بعد آپ بزنس کریں گے, پھر اس کے بعد آپ پروفٹ بنائیں گے. تو مجھے بتائیں ان حالات میں ان میں کون سا ایسا بزنس ہوگا جس میں 17% دینے کے بعد آپ پروفٹ میں جائیں گے؟ پھر آپ کا ایف ڈی آئی کے بغیر آپ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کے پاس فورن ریزرو نہیں ہے. کوئی بندہ ان حالات میں آپ کے پاس کوئی ایف ڈی آئی کے لیے کوئی میرے خیال میں آنے کو تیار نہیں ہے, جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ کس طرح سے اس کو لے کے جائیں گے. ایکسپورٹ جو پہلے ہم تقریباً 31 کو ٹچ کر گئے, 31.6 کو, مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا سال ہوگا اس میں 100% کمی آئے گی. اور یہ ہم جو 31 ہے اس کا ٹارگیٹ بھی ہم پورا نہیں کر سکے. ہم تو کہتے تھے 35-38 پہ جائیں گے, ہم 31 بھی پورا نہیں کر سکیں گے کسی صورت جو اس وقت حالات ہے. پھر سبسڈیز ہر قسم کی 100% ہمیں بند کرنی پڑیں گی. ہمیں پولیٹیکل ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے صرف اور صرف اکانومی کے اوپر کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتی, یہ تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی جس کو بیچارے کو ووٹ کے لیے نہیں جانا ہوگا. یہ تو ذرا سا انہوں نے فیصلہ کیا, آپ دیکھیں غائب ہو گئے بالکل ہی. تو یہ تو اس کے لیے تو ہمیں سیاست سے نکلنا پڑے گا میرے خیال میں. تو سب سے امپورٹنٹ دیکھیں کامران صاحب, اوبویسلی ڈیموکریٹک پروسیس کو ہمیں بلیو بھی کرنا چاہیے, فالو بھی کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اب اس بات پہ یقین کر کے عمل کرنا ہوگا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایک ستون اور شاید سب سے بڑا ستون اکانومی ہے, اور اس بات کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور اس بات کے اوپر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو پولیٹیکل پارٹی جو امپاورڈ ہے, اس کو جو پاور میں ہے, اس کو بیک کرنا ہوگا. اب جو بھی پارٹی آتی ہے, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, دیکھیں یہ چیز اب ضروری نہیں ہے کامران صاحب, جو ہمارے آگے پہاڑ کھڑا ہوا ہے اس میں اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہوگا یا دسمبر میں ہوگا یا اگلے سال اگست میں ہوگا یا نہیں ہوگا, تو یہ سب فضول باتیں ہیں. یہاں پہ ہمیں پاکستان کی اکنامک ٹیم کو ایک طریقے سے پولیٹیکل فریم ورک سے یا پولیٹکس سے علیحدہ کسی طرح کرنا ہوگا تاکہ مشکل فیصلے ہو سکیں. ورنہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو $42 بلین کا بھی اگر ہم نمبر لے لیں جو حکومت نے خود دیا ہے, یہ کس طرح ہوگا؟ ابھی تو $1.2 بلین کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جانا ہے اور کانفیڈنس دینا ہے فورن لینڈرز کو, فورن انویسٹرز کو کہ جی ہم نے اپنا آپ گھر ٹھیک کر لیا ہے اور اب آپ اپنے مزید $38 بلین دیں. یہ کس طرح ہوگا؟ اور اسی کی وجہ سے آج جو مارکیٹ آپ کے بانڈ کو 50% ییلڈ پہ ٹریڈ کر رہی ہے, وہ آپ سے جیسے میں نے شروع میں کہا چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے خیال میں آپ یہ نہیں کر سکتے. اور اس کا فوری حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ ہمیں تو پیغام دینا ہے, پیغام نہیں دینا, ہمیں ثابت کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے, یعنی کہ آپ کو ڈیفالٹ پہ تو نہیں جانا ہے. کامران صاحب, سب سے پہلی چیز ہمارے جو ڈیفرنٹ پارٹیز کے لیڈران ہیں ان کو یہ میسج دینا ہوگا باہر ممالک کو اور لینڈرز کو کہ ہم آپس میں جتنا لڑتے رہیں
لیکن جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور اکانومی کا معاملہ آتا ہے اس میں ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ میسج سب کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے جانا بہت ضروری ہے. تو اب آپ لوگوں کا کیا پلانز کیا ہیں، کس طریقے سے اب کیا آج کل کیسے ڈے ٹو ڈے کاروبار چل رہا ہے، صنعت ہے، کاروبار ہے، وہ ڈے ٹو ڈے کیسے بیٹ کر رہے ہیں اس کیفیت کے اندر؟ جو ہے اس کیفیت میں کوئی کاروبار، خاص طور پہ کوئی امپورٹ کا کاروبار تو ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ پاسبل، کیونکہ آپ کی سٹیبل ہی نہیں ہے. آج آپ کریں گے 240 میں، کل کو یہ 245 ہو گیا، 245 250 ہو گیا، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اب ہم سچی بات ہے، اس وقت تو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، اب تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، والی وارث کوئی نہیں ہے اس ملک میں. اور حقیقتاً یہ بات آپ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں مجھے ہے کہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی اس کو یہاں تو کرنا نہیں چاہتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ خدا کے لیے سارے کام کو چھوڑیں، اس ملک کی اکانومی کی طرف دیکھیں، اس ملک کے بزنس کو دیکھیں. اگر یہ نہیں ہوگا، کون سی سیاست، کون سا کچھ، کہاں پہ یہ جائیں گے؟ اب سب سے بڑی جو مجھے تکلیف اس چیز کی ہے کہ کسی بات میں، کسی پالیسی میں کوئی مشاورت نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جا رہا، کسی قسم کو کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے میرے خیال میں کوئی ڈرائنگ روم کی سیاست چل رہی ہے، وہ وہاں بیٹھ کے کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اس فیصلے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب عرفان اقبال شیخ، صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب غیاث الدین خان، صدر اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، پاکستان کی کاروبار و صنعت کی سب سے بڑی تنظیم اور بین الاقوامی سرمایہ کار جو پاکستان میں ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار، ان کی سب سے بڑی تنظیم کی آپ نے گفتگو سے لی. اس کا ایک جست جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کو ایک طرف پھینکنا ہوگا، بالا طاق کر کے سیاست کو، یا تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سوچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے معیشت کو ترجیح دے کے پہلے معیشت کو ایڈریس کرنا ہوگا، چاہے سیاست ہو چاہے سیاست نہ ہو، لیکن یہ کرنا ہوگا اور یہ فوری کرنا ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ان تمام مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ اس کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کیونکہ وہ بہت بڑی فریق ہے اس وقت پاکستان کی، یقیناً سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.